بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینگویج اسٹڈی ورلڈ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوئک اینڈ ایزی وے ٹو ٹرانسلیٹ قرآن عربک، لیسن نمبر 16، سبق نمبر 16۔ آئیے آج ہم دو چیزیں سیکھتے ہیں، لا اور ما۔ دیکھیے، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں یا نہ یا مت، اور انگلش میں نو، ناٹ یا نن۔ پہلی مثال ہے اس کی، لا الہ۔ اب یہ الہ آخری حرف کے اوپر یہ جو زبر ہے یہ اصل میں الہو ہے، لیکن الہ لکھا ہوا ہے، تو جب یہ آخر حرف کے اوپر زبر آتا ہے تو اس لا کے معنی ہوتے ہیں معبود کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی کہ پوجنے کے لائق جو بھی ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ none to be worshipped except اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد میں دیکھیے، لا ریبہ، یہ بھی ریبن تھا لیکن لا کی وجہ سے یہ ریبہ ہے، تو یہاں پر لا کے معنی ہوں گے کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی بھی شک اس کتاب میں، not a single doubt۔ اس کے بعد میں ہے لا یعلم، وہ نہیں جانتا یا اس کو نہیں معلوم، ہی نو ناٹ۔ ماڈرن انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا ہی ڈزنٹ نو یا شی ڈزنٹ نو، لیکن ہولی اسکرپچر جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں اس کی ایک خاصیت رہی ہے کہ اس میں ایسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ہی نو ناٹ یا ہی نیو ناٹ۔ اس کے بعد میں لا تؤاخذنا، دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کر، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسینا یعنی کہ بھول چوک، اور اخطأنا یعنی کہ خطا ہو جائے تو۔ سیز اس ناٹ، نہیں پکڑ ہمیں۔ اب یہاں پر ماں کے معنی دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ماں کے معنی ہوتے ہیں نہیں یا نہ، اور کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں جو، اور کبھی یہ سوال کے معنی میں ہوتا ہے کیا، اور کبھی کس کے، اور کبھی کے، اور انگلش میں نو، ناٹ، واٹ یا وچ۔ آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، اب یہ کلر کوڈنگ کے ذریعے میں نے کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سمجھ میں آسانی ہو۔ و کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، ہم کے معنی وہ، اور بی کے معنی سے، اور مؤمن یعنی کہ ایمان والے، اور یانون یعنی سب۔ اب دیکھیے یہ بی جو ہے حرف جر ہے، جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ مؤمنون تھا، بی کی وجہ سے یہ مؤمنین ہو گیا ہے، معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ سب ایماندار یا ایمان والے۔ and they all have no faith۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں تمہارا صاحب یعنی کہ صحبت والا یا دوست، مجنون جن سے لیا ہوا مجنون۔ رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے کہ مجنون یا جن ان کو سکھا کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو مجنون کہتے تھے کہ جن سے علم حاصل کیا ہوا، جن سے لیا ہوا، جس طریقے سے سنت سے لیا ہوا مسنون۔ تو اور نہیں تمہارا دوست مجنون، and your companion is not مجنون۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے ماں کے معنی کیا ہے، ما شاء اللہ، یہاں پر ہے ماں کے معنی جو اللہ چاہے یا جو اللہ چاہتا ہے، what اللہ will۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا مگر جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یہ ماں سوال کے معنی میں ہے، یعنی کہ کیا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آیت کل میں نے تلکا کو پہچاننے کے لیے بھی بتائی تھی کہ تلکا یعنی کہ فیمیل جینڈر ہے، مؤنث کی علامت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے مقدس وادی طویٰ میں
کہ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یا موسیٰ؟ تو کیونکہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی عصا، اور وہ بھی فیمیل جینڈر ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر تلکا ہے، ذالکا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ہی عصایا، کہ یہ میرا عصا ہے، یعنی کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکہ علیہا واہش بہا علی غنمی، غنم کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو، اتوکہ یعنی کہ میں اس سے سہارا لے لیتا ہوں اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی توڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی میں اس سے بہت سے کام لے لیتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں دیکھیے یہاں پر من بعد ما جاءک من العلم، اب یہاں پر ما کے معنی ہیں کہ، من بعدی یعنی کہ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آفٹر دیٹ وچ یو ہیو ریسیوڈ نالج۔ تو آپ نے دیکھا کہ ما کے معنی ہر جگہ پر مختلف ہوتے ہیں، تو اس کو آیت کے حساب سے سمجھنا پڑتا ہے، کبھی نہیں ہوتے ہیں اور کبھی جو ہوتے ہیں یا کبھی کیا ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی کہ جو اس سے پہلے کے لوگوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔